کسی کی قدر اس کی زندگی میں کرو. یہاں مدرسی تشریف فرما ہے میرے جامع مجتبی سے جناب زمان حسینی صاحب ہیں, میرے گجرات کے بڑے عظیم ہستیاں تشریف فرما ہیں. مجھے قسم کھا کے بتائیں کہ یہ جو پچھلے 2 عصرے چلے ہیں مدرسے ڈاما ڈول نہیں ہوگے, مدرسے بند نہیں ہوگے, ہر ایک پس مردگی میں نہیں پڑ گیا, ہر کوئی دیکھتا نہیں تھا کہ یا اللہ کوئی آئے ہمیں سنبھالے. کئی مدرسے بند ہوئے, کئی مدرسوں کے پرنسپل خطابت کے لین میں جا کے مدرسے کو بھول گئے, کئی مدرسے ہمارے بند ہوئے. میں کہتا ہوں آغا جواد نقوی یہ صحرا آپ کے سر ہے کہ آپ نے اس بدترین دور میں ایک ایسے مدرسے کو بنا کے بتلا دیا کہ آغا مفتی جعفر مولانا صفدر حسین نشفی فرمایا کرتے تھے کہ ایک دفعہ ایک باپ اپنے بچے کو لایا کہ مولوی صاحب اینو مدرسے کی داخل کرو. کہا کیوں؟ کہ اس لیے کہ میرے 5 بیٹے, ایک ڈاکٹر بن گئے, ایک وکیل بن گیا, ایک انجینئر بن گیا ہے, ایک باہر چلا گیا, ایک بالکل بیکار جائے مدرسے کی داخل کرو. ایک کسے جوگا نہیں جنہیں روٹیاں پاڑ راستے اپنے مدرسے لے آؤ. ہاں یہ پوچھو ان سے کہ جو کسی کام کا نہ ہو اس کو مدرسے میں لایا جاتا تھا. آغا جواد نقوی کی آپ قدر کرو کہ جو معاشرے میں کسی کام نہ آئے اس کو مدرسے میں لاتا تھا. ابھی میرے پرنسپل محترم نے فرمایا کہ ہم نے اتنا سٹینڈرڈ اٹھا دیا ہے کہ اب لوگ سالوں انتظار کرتے ہیں کہ ہمیں داخلہ عروۃ الوثقی میں مل جائے. یہ شرف ہے آغا صاحب, یہ میرے اس عالم دین کا شرف ہے. آغا صاحب جواد نقوی کی آپ قدر کریں. یہ آیت اللہ جواد عاملی کا وہ شاگرد ہے کہ جو پہلے علم لیا ہے پھر میدان میں آیا ہے. جو مفسر ہے جو اس وقت کے اگر مکتب تشریح کے علماء تشریف فرمائے اس دور کا اگر کوئی مفسر قرآن ہے تو وہ آیت اللہ جواد عاملی ہے. اس کا کوئی بہترین شاگرد ہے تو وہ جواد نقوی ہے. میں جو فرمایا پر اچھا ایک بندہ مدرس ہو سکتا ہے مقرر نہیں ہوتا. توجہات ہے. مدرس ہو سکتا ہے مصنف نہیں ہو سکتا. کوئی توجہات ہے. کسی ایک پاسے ٹھیک ہونا دوسرے پاسوں رہ جانا ہے. لیکن آغا جواد نقوی زندہ باد, خدا نے نہ جانے کس کی دعا آپ کو لگی ہے. مصنف ہو تو تجھ جیسا مصنف کوئی نہیں. جب لوگ گدلا پانی پی رہے ہوں وہاں منرل واٹر میں جو مشرب ناب پلا دے اس کو کہتے ہیں. توجہات ہے نا بھئی, آج کل گندا پانی ہے نا, بولو نا ہیپیٹائٹس بی سی ہو رہا کہ نہیں ہو رہا ہے نا. اس دور میں تمہیں منرل واٹر پلانے والے کا نام ہے جواد نقوی. بلکہ میں یہ کہوں کہ سٹیجوں پہ ہمارے ابھی جیسے آقا مظفری نے فرمایا کہ جنہوں نے ولایت کو ایک متنازع بنا دیا, امامہ پہننے والوں کو نہ جانے کیا کہہ دیا, میرے آقا جواد نقوی نے ان کا مقابلہ کیے بغیر پوری قوم کو بتا دیا دیکھو اصل میں ولایت علی ایسے ہوتی ہے. زندہ ہے, 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 خدا آپ زندہ رہیں. حسینیت زندہ باد, حسینیت زندہ باد. بڑی مہربانی, خدا آپ محمد بلند صلی اللہم صلی اللہ. آج اتنا دل خوش ہوا ہے ان نونہالوں کو دیکھ کے کہ جب یہ ممبر پہ آئے گا تو تشہد میں علی ولی اللہ کا رولا نہیں ہوگا. رولا وہ ڈالتا ہے کہ جو گندگی سے آیا.
جو پاکی سے آ جائے. بلکہ میں علماء سے معافی چاہ کے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. آغا جواد نقوی کو اگر ہم یہ جملہ کہیں جو بہشتی کے لیے کہا تھا کہ بہشتی یک ملت بود، دنیا والوں قدر کرو کہ جواد نقوی بھی ایک ملت ہے. تابوت کا دل گھبرائے گا، تابوت کا دل گھبرائے گا، تابوت کا دل گھبرائے گا. بڑی مہربانی، توجہ فرمایا آپ نے. محترم آواز بلند کر صلوات. وہ تحریر ہو، وہ تقریر ہو، وہ درس ہو، وہ استاد ہو. آگے آپ دیکھیں کہ جب یہ مدرسہ بن رہا تھا تو وہ بہترین آرکیٹیکٹ بھی تھے، وہ انجینئر بھی ہے کہ جس کے اندر قوم کے لیے اتنی طلب ہو. اور ایک جملہ یاد رکھیے گا کہ امام خمینی نے بھی فرمایا کہ آج اگر میرا انقلاب، ہمارا انقلاب ایران کامیاب ہوا ہے تو 10,000 علماء نے 10,000 محنت کی ہے تو انقلاب آیا ہے. آج آپ بددل نہ ہوں. یقین کریں ہم مایوس ہو چکے تھے، ہم اپنی ہمتیں ہار چکے تھے. اب میں کیسے کہوں، قیادتوں کی لڑائی میں ہم رہ گئے تھے، اپنوں کی لڑائی میں ہم رہ گئے تھے، اور ہمارا مخالف اتنا اونچا ہو گیا تھا کہ جیسے میرے مولا نے فرمایا تھا کہ اے میرے ماننے والوں، کاش جیسے امیر شام کے لوگ باطل پہ اتفاق ہے، کاش تم میرے حق پہ اتفاق کر جاتے. یہ تمام چیزوں کے بعد جب ہم خوف کی حالت میں پھرے کہ اس قوم کا کیا بنے گا، تو اس قوم کو خدا نے جواد نقوی جیسا ایک عالم، مدبر، مفکر عطا کیا ہے جو بات بعد میں کرتا ہے، کام پہلے کرتا ہے. اصل اللہ کر کے یہ نعمت ہے خدا نے دی ہے. علی کی ولایت بھی نعمت ہے، جو ولایت کو بڑھائے وہ بھی نعمت ہے. میں اپنے ان بچوں سے کہوں گا، بیٹوں سے کہوں گا، خدا کی قسم اس نعمت کی قدر کرنا. میرے بھائی رحلت فرما گئے آغا جعفر موسوی، میں اپنے بھتیجوں کو لے کے گیا جامع عروۃ الوثقی میں. کوئی 4-5 گھنٹے بیٹھ کے ہم نے پورے مدرسے کو دیکھا. یقین کرے میرے اس مرحوم بھائی کی آنکھوں سے آنسو نکل آیا، کاش ہمارے دور میں کوئی ایسا مدرسہ ہوتا. آج جواد نقوی نے، بلکہ یہاں تک میں کہوں تمہیں قم جانے کی ضرورت نہیں، نجف جانے کی ضرورت نہیں. نجف و قم کی برکتوں کو ایک جگہ لینا ہے تو عروۃ الوثقی کی رسی کو تھام لے. اپنے بچوں کو، ابھی آقا صاحب نے، مجھے آقا شیخ صاحب نے فرمایا یہاں پہ اب آقا صاحب لوگ آتے ہیں، جگہ کوئی نہیں. یہ بہت بڑا انقلاب ہے، عملی انقلاب سے پہلے فکری انقلاب. عروۃ الوثقی کے میرے نوجوانوں، آپ خوش قسمت ہو، اپنے ماں باپ کو دعا دو کہ اس نے تجھے کسی انگریزوں کے آکسفورڈ یونیورسٹی میں نہیں بھیجا، بلکہ باب العلم کے علی کے دروازے پہ بھیج دیا ہے. اپنے ماں باپ کو دعا دو کہ جنہوں نے تمہیں علی کا علم حاصل کرنے کے لیے دروازے علی پہ لے آئے ہیں. تم خوش قسمت ہو، یہ نسلیں خوش قسمت ہیں کہ جو ایک مدبر، مفکر، عالم دین کی قیادت میں علم حاصل کر رہے ہیں. ہاں مجھے پتا ہے کچھ سختیاں بھی ہیں. ایک بیہدے پہنے میرے توجہات جی میں وال رکھنے سے انٹینڈ کرا چھڑی ہے. توجہات تو بال چھوڑ دے، جیسا تو سنور جائے گا ساری زندگی یاد رکھے گا.
توجہات ہے نا؟ تو میرے برادران، جب تک سختی نہ لوگے آسانی کا پتہ نہیں چلے گا۔ ایک یہ جملہ، دوسرا جملہ میرے خطبہ جو خصوصاً جمعہ پڑھاتے ہیں، میں ایک اور جملہ عرض کر کے آپ کی زحمتوں کو تمام کروں۔ آغا سید جواد نقوی نے اس گجرانوالہ کے اس مدرسے میں جمعہ پڑھا کے جمعے کے خطبے کو ڈھانک دے کے ایک بہت احسان جمعہ پڑھانے والوں پہ کیا۔ وجوہات ہے نا؟ میں آپ کو ایک جملہ سناتا ہوں۔ مشرب ناب ایک دفعہ آغا مظاہر کے ہاتھ میں آیا، آغا علی صاحب کے بیٹے کے، کہ بھئی یہ کیسا رسالہ ہے کہ جس میں لکھنے والا ایک ہی ہے، تجھے بندہ ہی کوئی نہیں۔ وہ سنتے پہ بندہ کوئی نہیں تجھے۔ انہوں نے ایک جملہ کہا کہ جس ٹینڈر کا مضمون آغا نقوی نے لکھا ہے، حق یہی ہے کہ سارا مضمون ہی اسی کا ہو۔ لکھاری کو لکھنے کا ڈھنگ سکھلایا، نماز جمعہ کے خطیبوں کو خطبہ دینے کا ڈھنگ بتلایا، بلکہ ہم ان کی طرف اس لیے رجوع کرتے ہیں کہ یقین کرے جتنا دین کا علم ہے اتنا ہی ان کا سیاسی علم ہے۔ دنیا کے ابھی شیخ نمر کس کو پتا کیا ہوا، باقر نمر کیا چاہتا تھا، کب آیا تھا، کدھر آیا تھا، کیا چاہتا تھا، اس سب کو ہائی لائٹ کیا ہے جواد نقوی صاحب نے۔ آج عراق میں کیا ہو رہا ہے، شام میں کیا ہو رہا ہے، ایران کے اندر کیا ہو رہا ہے، ان کے اندر کی پالیسیاں کیا ہے، وہ مومنین کے سامنے رکھ دینے والے کا نام جواد نقوی ہے۔ قدر کرنا، اس ہستی کی قدر کرنا، اس ہستی کے لیے دعا کرنا۔ میں ایک موسوی خاندان کا سادات ہونے کے ناطے میں دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کو طول عمر عطا فرمائے، خالق ان کو ہر شر سے، اپنوں اور غیروں کے شر سے محفوظ فرمائے۔ خالق کائنات، یہ میرے بچے، یہ میرے بیٹے جو علم کے نور کو لینے کے لیے، العلم نور خدا بندہ بحق 14 کے نور کے، ان کو نور حقیقی عطا فرمائے۔ میری دعا کے ساتھ میں آنے والے علماء سے، خصوصاً چونکہ یہ گجرانوالہ ریجن ہمارا ہے، دوسرے مہینوں میں ایسے کہ یہ ہمارا تھانہ لگتا ہے، تو میں اس گجرانوالے کی جانب سے میں تمام علماء کا باعث تشریف لانے والوں کے مشکور و ممنون ہوں کہ آج اس مدرسے کے یوم تاسیس میں آپ تشریف لائے، اور انشاءاللہ تعالی ہم یہ وعدہ کرتے ہیں، آج میرے علماء میرے ساتھ ہیں، کہ کسی میدان میں اگر ہماری ضرورت پڑی تو ہم آپ کو، ہم آگے نظر آئیں گے، پیچھے نظر نہیں آئیں گے۔ میں گجرانوالہ کے ان مومنین کو جانتا ہوں چونکہ میرا تعلق ہے، جنہوں نے دام دل میں اور خصوصاً وقت کے عالم کو پہچان کے ان کے ہاتھ مضبوط کیے ہیں، تو آج اجڑا ہوا یہ مدرسہ سبزہ بھی نظر آ رہا ہے، آباد بھی نظر آ رہا ہے۔ سبب یہ ہے کہ جب تک آپ کی مدد نہ ہو تو کوئی عالم بھی آگے نہیں چل سکتا۔ نعوذ باللہ میں ایک جملہ کہوں، امام بھی آگے نہیں چلتا اگر بندے ساتھ نہ ہو۔ تو آپ کا یہ ساتھ دینا گجرانوالے والوں کے لیے بڑی عظمت کی نشانی ہے۔ خالق کائنات آپ کی توفیقات میں برکت عطا فرمائے۔ ایک آخری جملہ، دشمنوں نے کہا کہ باز آ جاؤ، ہمارے دہشت گرد مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں۔ توجہ ہاتھ ہے، جملے میں توجہ ہے نا؟ انہوں نے کہا ہمارے دہشت گرد اتنے ہیں کہ تمہاری فوج اتنی نہیں ہے جتنے ہمارے ٹیررسٹ بیٹھے ہیں، اور ہم ایک اشارہ کریں تو پاکستان کو اٹھا دیں۔ اس نے یہ دعویٰ کیا، اس دعوے کے جواب نے جواد نقوی نے کہا تیرا کام دہشت گرد بنانا ہے، میرا کام اپنے مکتب میں حسینی بنانا ہے۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزید پر لعنت۔ آج حسینیت زندہ باد، ہوش اور جوش کے ساتھ قبلہ محترم جناب آغا مبارک موسوی کے جذبات سے چند نعرے بنے ہیں، جواب دیجیے گا۔ جواب ہے سید جواد، سید جواد۔ نعرہ سنیں، شجاعت و حکمت کا خزانہ سید جواد، سید جواد، شجاعت و حکمت کا خزانہ سید جواد، سید جواد۔
فیصل ذکر امام خمینی کا فیصل پرچم ولایت کا محافظ پرچم ولایت کا محافظ آیت اللہ باقر نور شہید کی بلندی اور درجات کے لیے. اور اس حوضیہ میں قبلہ محترم نے ایک بچے کا تخلص تک کی رکھا ہے. یہ شہید تو نہیں لیکن نیم شہید، زندہ شہید، زخمی شہید کی بلندی درجات کے لیے، سلامتی کے لیے اور قبلہ محترم کی سلامتی کے لیے بسیجی صلوات. بڑی مہربانی میرے آقا شیخ صاحب، خدا آپ کو توفیق آپ دے، برکت عطا فرمائے. یہ ہمارے جذبات ہیں. آج میرے ایک جنوب میں کہا تھا کہ خاص میرے جذبات کو کوئی الفاظ مل جائے، لیکن میں پھر بھی اپنا مدعا ایسا بیان نہ کر سکا جیسے بیان کرنے کا حق تھا. اگر تم نے خمینی کو دیکھنا ہو، سیستانی کی عظمت کو دیکھنا ہو، خوبی کے علم کو دیکھنا ہو، تم اگر آقا خامنائی کی شجاعت و ہمت و علم و خصوصاً وہ امام جمعہ کے خطیب ہے تہران کے، اس کے بیان کو دیکھنا ہو، تم نے اگر مفتی جعفر کے تقوی کو دیکھنا ہو، شہید علامہ عارف حسین حسینی کی اس طاقت قیادت کو دیکھنا ہو، تو قوم مایوس نہ ہونا. خدا نے ہمیں ایک دفعہ پھر ان تمام نعمتوں کی شکل میں جواد نقوی دے دیا ہے. ہماری دعائیں ان کے ساتھ، ہم تمام علماء ان کے ساتھ، ہم ہر اس عالم دین کے ہاتھوں کو مضبوط کریں گے جو قوم میں اتحاد کے لیے ہاتھ بڑھائے. ہم نماز جمعے کے خطبوں میں کہتے ہیں اب چھوڑو یہ نعروں کو، چھوڑو کہ تو کس کا، یہ جملہ ہی غلط ہے. بڑا پیارا جملہ ہے آقا جواد نقوی کا، یہ کس کو نہ کہو کہ جو کلمے میں علی ولی اللہ پڑھتا ہے وہ الگ نہیں ہوتا، وہ ایک ہوتا ہے. اس قوم کو اتحاد کی ضرورت ہے، اس قوم کو ایک پلیٹ فارم کی ضرورت ہے، اس قوم کو یہ جو محرومی ہے اس سے نکالنے کی ضرورت ہے. وہ کون نکالے گا؟ جس میں علم ہو، حلم ہو، تقوی ہو. اس دن میں نے پوچھا کہ آقا صاحب یہ سارا کیسے کیا؟ سن لے بات. ایک کنجی کیتا جے کیویں کیتا جے، ان کا جملہ سنے آپ، جملہ سن کہ آقا صاحب ہم نے دیکھا ہے کبھی کبھی باپ ڈرائیونگ کر رہا ہو تو بچہ کہتا ہے کہ ابا میں ٹور نہیں، میں چلانا، تو ابا اس کو آگے بٹھاتے، سٹیئرنگ اس کے ہاتھ میں ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ ساری گاڑی ہی میں چلا رہا ہوں. توجہ ہاتھ ہے، حتیٰ کہ ہر چیز میں چلا رہا ہوں، بچہ سمجھتا ہے نہیں میں ہی چلا رہا ہوں. تو کہا آقا صاحب میرا اس وقت کام سٹیئرنگ کے بچے کا ہے. نہیں توجہ فرمایا آپ نے. یعنی کہ جو کوئی خدا کی درگاہ میں خلوص سے آئے، تم وَلَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، کہا میں خدائی کام کرتا جاتا ہوں، خدا میری مدد کرتا جاتا ہے. یہ سبب کیا ہے کہ جس کی ذات میں توکل ہو جائے، جو خدا کی راہ میں نام و نمود کے لیے کام نہ کرے، تو خدا بند کریم پھر اس کو ایسا اجر دیتا ہے. آج کتنی روح شاد ہوگی میرے علامہ مفتی جعفر کی، علامہ شہید قائد کی، کتنی روحیں شاد ہوں گی کہ آج یہ ڈاواں ڈول ہوتی ہوئی قوم کو ایک دفعہ پھر ولایت کی راہ پہ پھر آ گئی ہے. وہ نہیں آ سکتا جب تک علماء حق ساتھ نہ ہو. خدا بندہ علی کا صدقہ، ولایت علی کا صدقہ پالنے والے کریم میرے اس عالم دین کو مزید طول عمر عطا فرمائے. اور خدا بندہ مفتی جعفر کی طرح، علامہ صفدر حسین نجفی کی طرح جیسے پوری دنیا میں مدرسوں کا جال بچھایا ہے، خدا بندہ اسی طریقے سے دنیا کے کونے کونے میں آل محمد کی ولا کی خوشبو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. بس میں اپنے تمام برادران سے
معذرت خواہ ہوں، زیادہ وقت لے لیا. میں ایک دفعہ پھر مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے مجھ جیسے ناچیز کو یہاں یہ موقع فراہم کیا. ہم دل سے شکر گزار ہیں اپنے رب کے بھی، اپنے مولا کے بھی، کہ اس پرآشوب دور میں ہمیں ایک دفعہ پھر صبح خنداں نظر آئی ہے. جوان نقوی کیا ہے؟ علامہ اقبال نے جو جملہ کہا وہی اس کے لیے ہے: نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز. نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے.